اللہ نے قرآن میں رمضان کے لیے 4 احکام خصوصیت سے بیان کریں. ایک پر اشارہ دیا ہے لیکن حدیث میں اس کی پھر وضاحت ہے. تو وہ 4 کام میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بولو بھائی، روزہ. اس میں تو آپشن ہے ہی نہیں، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. دوسرا کام اللہ نے رمضان میں جس کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے وہ ہے تلاوت قرآن. رمضان کا اور قرآن کا آپس کا بہت گہرا جوڑ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اللہ نے رمضان کا انتخاب کیا ہے قرآن کے نزول کے لیے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں تراویح کو مشروع کیا، تراویح کو، تاکہ اس میں قرآن پڑھا جا سکے. بعض جو متجددین کہہ رہے ہیں کہ تراویح کا نبی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے 100%. تراویح سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 دن پڑھ کے چھوڑ اس لیے دی کہ فرض نہ ہو جائے. پھر صحابہ نے ابو بکر کے دور میں ہی شروع کر دی تراویح، حضرت عمر کے دور میں نہیں شروع ہوئی ہے، یاد رکھو. صحابہ پھر پڑھتے رہے ہیں، نبی کے انتقال کے بعد بھی پڑھتے رہے ہیں، کیونکہ اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا تھا. حضرت عمر نے صرف اتنا کیا ہے کہ مختلف ٹولیوں میں جو پڑھ رہے تھے ان کو ایک امام پہ جمع کیا ہے، کیونکہ نبی نے جو پڑھائی تھی وہ نبی نے، آپ اکیلے امام تھے اور باقی سب لوگ مقتدی تھے. تو حضرت عمر نے ان کو نبی کے نہج پہ اس تراویح کو حضرت عمر لے کر آئے ہیں. اور اس کو جو نیا کام کہا وہ اس لیے کہ ابو بکر کے دور میں ایک امام پر نہیں تھے، تو اس لحاظ سے وہ نیا ہے، حضرت ابو بکر کے دور کے لحاظ سے. سمجھنے بات کو. تو بعض لوگ کہتے ہیں تراویح کا لفظ قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ. تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، تراویح کی نماز حدیث میں ہے. تو ہم نماز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، ناموں میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر تراویح کو کوئی اور نام دینا چاہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں. آپ اس کو صلاۃ اللیل کہہ لیں، رات کی نماز کہہ لیں، قیام رمضان کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے. تو ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ تراویح ہم نے نام نہیں دیا، یہ اسلاف نے نام دیا ہے، تابعین نے نام دیا ہے تراویح کو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نام اس نماز کو کس نے دیا ہے؟ اسلاف نے. کیونکہ یہ عام تہجد سے، عام معمول سے ہٹ کے تھی، تو انہوں نے کہا اس کا نام کوئی الگ سے ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں پورے قرآن میں تراویح کا لفظ کہیں نہیں ملتا، نہ حدیث میں ملتا، لہذا یہ بدعت ہے. بھائی نام تو بہت سی چیزوں کا نہیں ملتا، وہ عمل اگر ملتا ہے تو وہ دیکھو. نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اس نماز کا پورے قرآن اور حدیث میں کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ بولو نا. نماز کے لفظ کا کوئی قرآن و حدیث میں تذکرہ، بولو نا بھائی، نہیں ملتا. اب کوئی نماز دکھاؤ، نہیں ہے، نہیں تو ہم بھائی نماز نہیں ہے، صلاۃ تو ہے نا. 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس عمل کا ثبوت ملتا ہے. اس کو نام ہم کچھ بھی دے دیں، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں، قرآن نے اس کو صلاۃ کہا، اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں. تو نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ عمل ہمیں مل رہا ہے تو ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. اب میں کہیں تقریر کر رہا ہوں، 5 نمازیں فرض ہیں. اب کوئی جناب پروفیسر صاحب اٹھ کے کہیں گے نماز تو قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں، تو میں کہوں یہ جو فجر ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یہ ہے یا نہیں؟ کہہ رہے یہ 2 رکعتیں تو ہیں مگر نماز نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا ہے؟ وہ کہا یہ تو صلاۃ ہے. کہ اچھا بھائی ناموں میں جھگڑا ہے، تم اس کو صلاۃ کہہ دو یار. ہم چونکہ اردو اسپیکنگ ہیں، ہماری زبانوں پہ کیا چڑھا ہوا ہے؟ بولو نا، نماز چڑھا ہوا ہے. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں الگ سے جماعت کے ساتھ 3 دن تراویح پڑھانا ثابت ہے، لیکن اس کو آپ نے تراویح کا نام نہیں دیا. ابو بکر رضی اللہ نے بھی اس کو تراویح کا نام دیا، حضرت عمر نے بھی نام نہیں دیا. لیکن ایک نماز بہرحال اس کا وجود اور ثبوت ہو گیا. اب جب ہو گیا تو پھر اسلاف نے آسانی کے لیے اس کو الگ نام دے دیا، کیونکہ وہ الگ نوعیت کی نماز تھی. تہجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی. نفل نماز میں لوگوں کو بلا کے اکٹھا کر کے اتنی بڑی جماعت قائم کرنا بدعت ہے. یاد رکھو، نماز میں جو کام نبی نے انفرادی کیا وہ انفرادی کرنا پڑے گا، اور جو اجتماعی کیا وہ اجتماعی کرنا پڑے گا. اجتماعی کو انفرادی اور انفرادی کو اجتماعی نہیں کر سکتے آپ.
فجر کی 2 سنتیں جو نبی نے پڑھی ہیں اجتماعی پڑھی ہیں یا انفرادی پڑھی ہیں؟ بولو نا بھائی، انفرادی. اب اگر آپ کہیں میں 2 سنتیں جماعت سے پڑھوں گا، بدعت بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ تو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نوافل تھے یہ جماعت سے پڑھے ہیں، جبکہ عام دنوں میں تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. اگر جماعت ہوتی بھی تو 1-2 صحابی آگے کھڑے ہو گئے. تبھی فقہا لکھتے ہیں کہ نفل نماز کی جماعت میں 4-5 افراد اگر اکٹھے ہوں گے تو یہ بدعت عمل کہلائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. 1-2 آدمی ہوں ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہوں. تو اب جو تراویح میں اتنی بڑی جماعت قائم کی، اگر یہ بالکل الگ منفرد نماز نہ ہوتی تو اس میں پھر جماعت جائز نہ ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 8 رکعت معمول تھا پڑھنے کا وہ جماعت سے نہیں تھا، وہ انفرادی تھا. تو اس میں جماعت قائم کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ تراویح کی رکعتیں بخاری سے لیتے ہیں اور نبی سے لیتے ہیں، اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے لے رہے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کے ایک مسئلہ بنا رہے ہیں. بھئی جب آپ جماعت حضرت عمر سے لے رہے ہیں تو رکعتیں بھی آپ کو کہاں سے لینی پڑیں گی؟ حضرت عمر سے لینی پڑیں گی. اور حضرت عمر نے یہ کہاں سے لی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہیں. تو اب اگر کوئی کہے نا یہ تراویح کا لفظ دکھاؤ تو بولا نماز دکھا دو. کہ نماز نہیں تو صلاۃ تو ہے نا. تو آپ اسے کہیں جیسے صلاۃ کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں، اسی طرح اسلاف نے اس مخصوص نماز کو جو رمضان میں جماعت سے پڑھی جاتی تھی، اسلاف نے اس کو تراویح کہنا شروع کر دیا. اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نماز پڑھو آپ بہرحال اور اس کو مانو. اور اسلاف نے اس کو تراویح کہا کیوں یہ بھی سن لیں. کچھ اور کہہ دیتے. یہ بھی بڑی ٹیکنیکل بات ہے، نوٹ کر لیں، نوٹ. یہ بڑی خاندانی باتیں ہیں، خاندانی. تراویح اس لیے کہا کہ اسلاف جو تابعین تبع تابعین جب یہ نماز پڑھتے تھے تو ان کا معمول تھا کہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے، تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے، تھکاوٹ دور کرتے تھے. کتنی رکعتوں کے بعد؟ 4 رکعت. تو اب 4 رکعتوں کے بعد ریسٹ. عربی میں ریسٹ کو استراحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استراحت. ہوتا ہے نا ایک جلسہ استراحہ، استراحت. استراحہ اصل میں تھا استرواح، اور اس کے جو اصل حروف ہے نا وہ را، واو اور ہا ہے، روح. اسی سے مروحہ ہے، پنکھا. مروحہ، را واو ہا آ رہا ہے نا. پنکھا کیا کرتا ہے؟ ہوا پھینک کے آپ کو راحت دیتا ہے، بشرطے کہ چل رہا ہو. کئی ایسی والوں کی تو کوشش ہوتی ہے کہ نہ دے. اگر پنکھا چل رہا ہو تو آپ کو کیا دے گا؟ راحت دے گا. اور آپ کی طرف بھی ہو، ورنہ دوسرے والے کو دے گا، آپ کو ٹینشن دے گا. تو راحت سے نکلا یہ لفظ، صحیح ہے نا. تو ترویحہ، ترویحہ راحت پہنچانے والی چیز. تو 4 رکعتوں کے کو کیا کہا جاتا تھا؟ ترویحہ، کیونکہ اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ راحت حاصل کرتے تھے. کیا حاصل کرتے تھے 4 رکعتوں کے بعد؟ راحت. اب ذرا بات سمجھنا، ترویحتن کی جمع ہے تراویح. ترویحتن کی جمع کیا ہے؟ تراویح. عربی میں جمع کم سے کم 3 افراد پہ بولی جاتی ہے. 2 کے لیے عربی میں الگ صیغہ ہے. دیکھو، رجل 1 آدمی، رجلانی 2 آدمی، رجال 2 سے زیادہ. رجل کیا ہوا؟ روزہ کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ ہمارا بھی روزہ ہے بھائی، بولے نا ذرا. رجل ہمارے بھی روزہ ہے. آپ ہمارے سامنے یہ نہ بتائیں کہ صرف آپ کو روزہ لگتا ہے، سب مسلمان ہیں. رجل 1 آدمی، رجلانی 2 آدمی، رجال بہت سارے، یعنی 2 سے زیادہ. وہ کہیں کچھ بھی ہو سکتے. ترویحتن 1 ترویحہ یعنی 4 رکعتیں. ترویحتانی 2 ترویحیں یعنی 8 رکعتیں. تراویح 8 سے زیادہ. پتہ یہ چلا کہ اسلاف کے دور میں 8 رکعت تراویح کا تصور
نہیں تھا، ورنہ وہ اس کو ترویحتانی کہتے. تراویح آپ لوگوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے بھائی، جملہ مکمل کیا کریں. اگر وہ 8 رکعتیں کا معمول ہوتا اسلاف میں تو وہ اس کو ترویحتانی کہتے، تراویح نہیں کہتے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جا کے دیکھ لیں. اور مزے کی بات یہ کہ عربی میں جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. جمع قلت کہا جاتا ہے 9 تک کے افراد، اور جمع کثرت اس سے بھی زیادہ. تو تراویح کا مطلب 3 ترویحوں سے زیادہ. 12 رکعتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے آپ، الا یہ کہ اس میں تسامح سے کام لیں. ورنہ اصل کیا ہے کہ تراویح کا مطلب بہت سارے ترویحیں، بہت سارے ترویحیں. تو اس لیے کم سے کم تراویح کی مقدار، یعنی اس لفظ جو ہے نا، یہ کم سے کم جن افراد پہ صادق آ رہا ہے وہ 12 رکعتیں کم سے کم، اور یہ لفظ بتا رہا ہے کہ وہ 12 سے بھی زیادہ ہے. تو یہ لفظ خود انکار کر رہا ہے کہ تراویح 8 رکعتیں نہیں ہو سکتی. یہ اسلاف ورنہ اس کو یہ نام نہ دیتے. رہی وہ حدیث موطا امام مالک کی کہ جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے ہیں، وہ حدیث ضعیف ہے. اب میں اس کی سند میں جاؤں گا تو ٹائم لگے گا. گل ویلے دی تے پھل موسم دا والی بات کر لوں آپ کے سامنے، بھائی بات شارٹ مختصر ہو اور سمجھ میں آ جائے. اس حدیث وہ موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ پورا نام بتا رہا ہوں، موطا امام مالک. یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ تو ایسے پھر بھی نہیں بتا رہے یار آپ لوگ. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک وہ تھا، ایک وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ پہلے زمانے میں سیٹ چیلے، وہ تو نہیں گرو ہوتا تھا نا، اس کا ایک چیلا ہوتا تھا، ہے چیلا. تو جو چیلا تھا نا وہ بڑا مالدار تھا، اور گرو کیا تھا؟ غریب بیچارہ، ظاہر ہے اس کا نوکر تھا. ہمارے حضرت اس پہ یہ واقعہ اس پہ سنایا کرتے تھے کہ ہر مالدار آدمی میں عقل نہیں ہوتی، بعض دفعہ بیوقوفوں کو اللہ دولت زیادہ دے دیتا ہے، بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے. تو اور اگر اللہ یہ اصول بناتے کہ جس کے پاس پیسہ ہو تو اس کے پاس، جس کے پاس عقل زیادہ ہو پیسہ بھی ہوگا، تو بیوقوف تو بھوکے مر جاتے بیچارے. تو کیا ہے کہ عجیب حساب ہے کہ بعض دفعہ عقل بالکل نہیں ہوتی، پیسہ بہت ہوتا ہے. تو اس پہ حضرت یہ واقعہ سناتے تھے کہ وہ ایک چیلا تھا، بڑا مالدار تھا، اس کا ایک نوکر تھا. تو چیلے نے اپنے نوکر سے کہا، گرو سے کہا کہ مجھ سے، وہ حضرت پنجابی میں سناتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا مجھے، وہ پوری پنجابی اس طرح آتی نہیں ہے، تو میں کچھ اردو کچھ پنجابی کا تڑکا لگانے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا، کیونکہ اس لطیفے کا پنجابی میں ہی مزہ ہے. جو لطیفہ جس زبان میں بنا ہو وہ اسی میں سننے میں مزہ آتا ہے، وہ کسی اور زبان میں جب ترجمہ ہوگا تو اس بیچارے کی لطیفے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. تو حضرت اس پہ سنایا کرتے تھے کہ وہ گرو نے اس سے پوچھا، بلکہ وہ سرائکی میں ہے، کہ اپنے نوکر سے کہا کہ مجھ سے کوئی پہیلی پوچھو، لیکن یہ بتا دوں اگر مجھے اس کا جواب نہ آیا نا تو تیری ٹھکائی لگاؤں گا میں. یعنی اپنے نوکر سے خود ہی اپنی ذہانت کا امتحان بھی لے رہا ہے، اور پھر یہ بھی ڈر ہے کہیں فیل ہو کے میں بیوقوف ہونا میرا ثابت نہ ہو جائے. تو کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا نا، مجھ سے حل نہیں ہوئی، تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اب وہ بیچارہ پریشان، یہیں سے بیوقوفی شروع ہو گئی نا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یار سوچ کے کوئی ایسی پہیلی لے کر آؤ بہت ہی آسان ہو، بہت آسان ہو، جس کا جواب آ جائے. تو اب اس نے پہلی پوچھی کہ حضور بتاؤ کہ ایک جانور ہے تے پونچھ گھمیندی ہے. گھمیندی پنجابی کا لفظ ہے، سرائکی کا لفظ ہے، سرائکی ہے نا، تو سرائکی میں یہ لطیفہ. پونچھ گھمیندی ہے، چولہے کے گرد گھومتی ہے. یعنی ایک جانور ہے جو اکثر چولہے کے گرد گھومتا ہے اور دم ہلاتی ہے رہتی ہے، صحیح ہے نا. اور مزید آسان کرنے کے لیے بولے میاؤں میاؤں کرندی ہے. ٹھیک ہے، اب تو بات ہی حل ہو گئی نا. ایک جانور ہے جو گھر میں رہتا ہے، دم ہلاتا ہے اور اکثر چولہے کے گرد گھومتا ہے اور میاؤں میاؤں کرتا ہے. بوجھو کی ہے، بتاؤ بھائی کون سا جانور ہے. اب وہ سوچ میں پڑ گیا. اب وہ کیا ہو رہا ہے، سوچ. کافی دیر سوچنے کے بعد بولتا ہے ککیڑ، مرغا. اب یہ نوکر نے بولا میری تو آئی شامت، اگر میں بولوں غلط ہے. بڑا ہوشیار تھا. اس نوکر نے بولا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے. یہ اتنا
مشکل پہیلی کا جو آپ جواب لے کر آئے ہو، یہ لگتا ہے کسی نے آپ کے کان میں چپکے سے بتایا ہے. وہ بڑے فخر سے کہتا ہے اوئے عقل جی دوڑ ہے، عقل جی. یہ کیا ہے؟ عقل جی دوڑ ہے، عقل کی دوڑ ہے بھائی، کوئی بتا نہیں رہا ہم کو. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں. تو نام تو لے رہا ہوں امام مالک کی. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک امتحان میں سوال آیا. پہلے محمد بن قاسم کا پورا تذکرہ تھا کہ اس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے اور یہ کیا اور وہ کیا. آخر میں بچوں سے سوالات تھے، کیونکہ وہ بچے اتنے نالائق تھے، آج کل جیسے اسکولوں کے ہوتے ہیں کہ وہ استاذ پیپر اتنا آسان بناتے ہیں پھر بھی پاس نہیں ہوتے. تو اب استاذ نے تنگ آ کے جو پیپر بنایا نا وہ یہ تھا. پہلا سوال تھا محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ حملے کیے ظاہر ہے. دوسرا سوال یہ تھا محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے؟ یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے کس شخص نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے؟ یہ 3 سوال ہیں اور 3 میں ایک کرنا ہے، 2 اختیاری ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کمپلسری صرف ایک ہی سوال ہے. بچے پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں، وہ پھرے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو لے کر آئے ہیں نا، یار اس میں کہاں لکھا ہوا ہے. تو دیکھو کہاں کتنا آپ لوگوں نے پریشان کر دیا. اگر آپ اسی وقت جواب دے دیتے امام مالک کی ہے تو پھر مسئلہ یہ اتنے 2 واقعات آپ کو اتنے حسین واقعات سننے کو نہ ملتے. تو موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے تھے. تو موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ امام مالک کی. امام مالک نے خود اس حدیث کو نہیں لیا ہے، یہ ضعیف ہے. اگر یہ صحیح ہوتی تو جو اس کا مؤلف ہے سب سے پہلے وہ اس کو فالو کرتا نا. خود امام مالک کا یہ مذہب نہیں ہے کہ تراویح 8 رکعتیں ہیں، خود انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس لیے جو مجتہدین ہیں، جو فقہاء ہیں، ان کی بات کو مانو بھائی. جو ساری دنیا چلتی چلی آئی ہے، اب یہ تو اب رواج ہو گیا اتنا. پھر بھی بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ لڑنا نہیں چاہیے ان چھوٹے مسائل میں. بس آپ کا نظریہ درست کرنا، موقف اپنا سامنے رکھنا مقصد ہے. پھر بھی کوئی 8 پڑھ رہا ہے 20 پڑھ رہا ہے تو کسی پہ طنز نہ مارو.